حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد کچھ دن تک حضرت آمنہ نے آپ کو اپنا دودھ پلایا، اور اس کے بعد یہ فرض ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی سوبیہ نے ادا کیا، جس کے بعد یہ ذمہ داری مکمل طور پر حضرت حلیمہ کے ذمہ دے دی گئی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو شیرخوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت و بلاغت اور عرب کی خالص خصوصیات سیکھ سکیں، اور مدات و رضات کے ختم ہونے پر عوض دے کر ان کو واپس لایا جاتا تھا۔ اس لیے نواح مکہ کے قبائل کی بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ خریف اور ربی کے موسم میں بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی، اور یہاں سے بچے لے جاتی تھی جن کو کہ وہ دودھ پلاتی تھی، اس کے عوض رقم حاصل کرتی تھی، جن سے کہ ان کے گھر داری چلتی رہتی تھی، ان کو معاشی طور پہ کافی مدد مل جاتی تھی۔ چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ بھی اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی گھر سے شہر میں داخل ہوئی۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیرخوار بچہ عبداللہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سفر میں حلیمہ کے ساتھی کے طور پہ اس کا بیٹا عبداللہ، اس کو شوہر حارث بن عبدالعزیز سعدی، اور ایک دراز گوشت اونٹنی تھی۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی، اور نہ ہی حلیمہ کی چھاتی میں اتنا دودھ تھا کہ وہ اپنے بچے کو پیٹ سیر کر سکے، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا، اور اس کی بے چینی کے سبب دونوں میاں بیوی رات بھر سو نہ سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی صحت پہ بھی بہت برے اثر پڑ رہے تھے۔ اب حلیمہ کی قسمت جاگی تو حلیمہ کو جو شرف و کمال میں مشہور تھی، ایسے مبارک رضی مل گیا کہ ساری زحمت ختم ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھاتی سے لگا لیا اور دودھ نے جوش مارا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کے دودھ پیا، اور دوسری طرف سے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پہلی دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پلایا، جس کے بعد بچہ بہت ہی خاموشی سے اور پرسکون نیند سو گیا، جس سے دونوں میاں بیوی کو بہت ہی سکون ملا، اور باقی کا وقت صبر و تحمل سے گزر گیا۔ یہ عدل جبلی کا ہی نتیجہ تھا۔ جب وہ ڈیرے پر پہنچی تو دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو جو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے، اور اس نے جس سے دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور رات سکون سے گزر گئی، جبکہ اس کی نسبت جتنے بھی باقی لوگ اس سفر میں ان کے ساتھ موجود تھے ان میں سے کسی کے جانوروں نے بھی دودھ نہ دیا، اور ان کی صلاحیت جو کہ سفر پر آنے سے پہلے وہ بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی، اور حضرت حلیمہ کی اونٹنی جو کہ سفر میں سب سے پیچھے تھی کمزوری کے باعث، اب وہ سب سے آگے آگے جو ہے سفر میں جا رہی تھی۔ اب سب دیکھ کر حیران تھے کہ اے حلیمہ، تیری اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ تیری دراز گوشت جو کہ پہلے قدم بھی نہ اٹھا پا رہی تھی، اب وہ سب سے آگے آگے سفر میں موجود ہے۔ حلیمہ ان کے جواب میں ان کو کہتی کہ یہ میری وہی دراز گوشت ہے، بس اللہ جو ہے وہ سبب بنانے والا ہے۔ بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، لیکن حضرت حلیمہ کے گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے تمام تر جانور سیر ہو کر آتے اور خوب دودھ دیتے، جبکہ باقی تمام علاقے میں سب کے جانور بھوکے واپس آتے اور کہیں سے دودھ کا قطرہ بھی کسی کو نصیب نہ ہوتا، اور وہ حلیمہ کی تنگ دستی اس طرح سے دور ہو گئی، جبکہ باقی علاقے میں قحط سازی کسی حد تک اسی طرح ہی رہی۔ حضرت حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دور نہ جانے دیتی تھی۔ ایک روز وہ ذرا سی غافل ہو گئی اور گھر کی مصروفیات میں مصروف ہو گئی، تو اسی دوران میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں شامل ہو کر ان کے ساتھ چلے گئے۔ مائی حلیمہ تلاش میں نکلی اور آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا تو کہنے لگی، اے شیمہ، اتنی تپش میں؟ تو شیمہ بولی، اماں جان، میرے بھائی نے تپش محسوس ہی نہیں کی۔ وہ بولی، وہ کیسے؟ شیمہ نے کہا کہ آپ پہ ایک بادل موجود تھا، وہ آپ پہ سایہ کرتا تھا، جب آپ ٹھہرتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ اپنا قدم آگے بڑھاتے تو بادل بھی چل پڑتا، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا اور آخرکار ہم یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو حضرت حلیمہ نے ان کا دودھ چھڑایا، اور دودھ چھڑانے کے بعد واپس ان کو ان کی والدہ کے پاس لے آئیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ کاش تو اپنے بیٹے کو میرے پاس مزید رہنے دیتی تاکہ یہ مزید قوی اور مضبوط ہو جاتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مکہ میں اس ٹائم جو وبا پھیلی ہوئی ہے کہیں اس سے بچہ بیمار نہ ہو جائے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں، جس پر حضرت آمنہ نے انکار نہ کیا اور بچے کی حفاظت کو بروکار لاتے ہوئے حلیمہ کو یہ اجازت دے دی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں۔ 2-3 ماہ گزرے تو ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ گھروں کے پیچھے بھیڑوں کے ساتھ موجود تھے، تو ان کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 شخص آئے جنہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور قد و قامت میں بہت ہی اونچے تھے۔
انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے خاوند حارث ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ کہنے لگیں کہ میں نے اور میرے شوہر نے ہم نے بھاگ کے بچے کو اپنے گلے لپیٹ لیا اور پھر پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دو لوگ میرے پاس آئے جو سفید لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے مجھے پہلو کے بل لٹا کر میرا پیٹ پھاڑ دیا اور ان میں سے خون کی پھٹکی نکال کر کہا ہذا شیطان من کا، یعنی یہ تجھ سے شیطان کا حصہ ہے، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر سی دیا۔ بس ہم آپ کو اپنے خیمے میں لے آئے اور پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے، اس لڑکے کو کچھ آسیب ہے، آسیب ظاہر ہونے سے پہلے اسے اس کے کنبے میں واپس چھوڑ آؤ۔ اور میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی اور بڑے اصرار کے بعد ان سے حقیقت حال بیان کی تو حضرت آمنہ نے کہا اللہ کی قسم اس پر شیطان کو دخل نہیں، میرے بیٹے کی بہت بڑی شان ہے اور اس کو کوئی آسیب نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک اور اہم بات جو کہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی کہ ان کا پیٹ 4 دفعہ چاق ہوا تھا۔ ایک وہ جو کہ 2 سال کی عمر میں، جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری مرتبہ ان کو 10 برس کی عمر میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تاکہ آپ کامل ایمان اور صفات پر جوان ہوں۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں بعثت کے وقت ہوا تاکہ آپ پر وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں، اور چوتھی اور آخری مرتبہ شب معراج کے وقت پیش آیا تاکہ آپ مناجات الہی کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنی نبوت کے فرائض بخوبی سر انجام دے سکیں۔